کیوں؟ کیونکہ دیکھو دنیا کے اندر اگر ہمارا ذاتی اپنا مکان ہے، جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں، اس مکان میں اگر کوئی دشمن داخل ہو جائے، کوئی چور اچکا داخل ہو جائے، اس چور کو، دشمن کو نکالنے کے لیے ہم بڑی کوشش کریں گے، اپنی پوری طاقت ہم لگا دیں گے۔ اگر ہماری اپنی طاقت سے وہ دشمن نہیں نکلے گا تو میرے دوستو پھر ہم پولیس کا سہارا لیں گے، پرشاسن کا سہارا لیں گے کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر یہ دشمن داخل ہو گیا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب آپ سب نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے سب سے بڑے دشمن کا جو ذکر کیا ہے وہ ہے شیطان۔ انہو لکم عدو مبین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہمارا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ جب ہم دیکھے ہوئے جو ہماری آنکھوں سے ہمارا دشمن نظر آ رہا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمارا وہ دشمن جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جو شیطان کا قبیلہ ہے، شیطان کے لوگ ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ تمہارے حالات سے واقف ہے، تمہاری حرکتوں کو جانتے ہیں، وہ اپنے قبیلے اور اپنے جمگھٹوں کے ساتھ میں تمہارے اوپر نظر رکھے رہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر میں سلام کر کے داخل نہیں ہوتا ہے اور دعا کو نہیں پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے آجا بھائی، اس گھر کے اندر رہنے کی جگہ مل گئی ہے۔ تو شیطان اس شخص کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے جو سلام نہیں کرتا اور اس کے بعد دعا نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد جب کھانا کھاتا ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانے کی بھی جگہ مل گئی، دونوں چیزیں مل گئی۔ اور جب دشمن کو دونوں چیزیں مل جائے، رہنے کی بھی جگہ مل جائے اور کھانے کی جگہ مل جائے، وہ دشمن نکلنے سے بھی نہیں نکلتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دوستو ہمارے گھروں میں شیطانوں کا ڈیرا اور شیطانوں کا بسیرا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے سکون ختم ہو چکے ہیں۔ گھروں میں لڑائیاں ہیں، بچوں کی نافرمانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کیونکہ دشمن ہمارا پہلے سے موجود ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں آج اس چیز کو داخل کریں، جب گھر میں داخل ہوں گے سلام کر کے، اور دوسرے جب گھر پہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے، اگر سب لوگ ساتھ میں بیٹھے رہیں، تنبیہاً ایک آدمی زور سے بسم اللہ پڑھیں تاکہ جس کو یاد نہ رہے وہ بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر کبھی انسان بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دعا بتلائی۔ بعض مرتبہ اچھا کھانا، اور مسلمان تو ماشاءاللہ کھانے کا شوقین، اسٹیٹس پہ بھی دیکھیں گے تو رنگ برنگے کھانے ہی اس کے لگے رہیں گے، اور کہاں کھانا کیسا ملتا ہے وہ سارے اسٹیٹس پہ آپ کو ایڈریس کے طور پہ ملے گا۔ اور مسلمانوں کی جتنی ویڈیوز دیکھیں گے بڑے بڑے ہوٹلوں کی، 3000 کی تھالی، 3500 کی تھالی، وہ سارے انسٹاگرام پر، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے۔ آپ ایک مرتبہ سرچ ماریں گے اور سب ماشاءاللہ مسلمان، کرلا میں، جگشری میں، یہاں وہاں، تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ قوم کھانے ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانے میں انسان بیٹھتا ہے، بعض مرتبہ اچھی چیز رہتی ہے، لذیذ، تو بعض مرتبہ بھوک بہت تیز لگتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھول جاؤ تو فوراً یہ دعا پڑھو، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان، حتیٰ کہ اگر آخری لقمہ پہ اس نے پڑھ لیا یہ دعا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، شروع سے کھاتے رہا، اللہ کا نام نہیں لیا، آخری لقمے میں پڑھ لیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان برابر مسلسل اس کے ساتھ کھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، اس نے تمام کے تمام وہ کھانے جو اپنے پیٹ میں داخل کر لیے تھے، اس انسان کے ساتھ میں وہ تمام کے تمام وہ الٹ دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر رہنے کے کچھ آداب و اصول بتلائے ہیں، اس کو سیکھیں۔